الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد غر المحجلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. نبی کے دین کی کامل ضیاء ہیں جعفر صادق ہیں جعفر صادق. نبی کے دین کی کامل ضیاء ہیں جعفر صادق ہیں جعفر صادق. امام امت خیر الورا ہیں جعفر صادق ہیں جعفر صادق. جناب حیدر کرار کے فیضان کے قاسم. جناب حیدر کرار کے فیضان کے قاسم
یقیناً معدن جودو سخا ہے جعفر صادق ہیں جعفر صادق نبی کے دین کی کامل ضیاء ہیں جعفر صادق ہیں جعفر صادق۔ اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ دی بے شمار حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک دے پر نور موقع تے حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعائے اللہ رب العالمین اس نو قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اعلان ایسی کہ ایسی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال گفتگو کرانگے۔ پچھلے جمعے تے حاضری نہ ہو سکی تو اسے وعدے نو وفا کر دے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ دے متعلق کچھ سناوانگے تاکہ سانو بھی اپنی زندگی گزارن واسطے ایک رہنما اور نمونہ مل جائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ حضرت سیدنا امام محمد الباقر دے بیٹے نے۔ حضرت امام محمد الباقر دے 4 بیٹیاں چوں آپ بڑے بیٹے نے۔ حضرت امام محمد الباقر دا دسیا سی کہ وہ حضرت امام زین العابدین علی اوسط دے بیٹے نے، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام حسین عالی مقام دے لخت جگر۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق دی والدہ یعنی انہاں دے دادا جان حضرت امام زین العابدین نے، کہ اگر نانکیاں لو دیکھیا جائے تو آپ دی والدہ گرامی انہاں دا نام نامی ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام فروہ بیٹی نے قاسم دی، قاسم بیٹے نے محمد دے، محمد بیٹے نے حضرت ابو بکر صدیق دے۔ حضرت امام جعفر صادق دا شجرہ نسب وے دادکیاں لو امام زین العابدین دے پوترے نے، جبکہ نانکیاں لو آپ دے نانا جان دا نام ہے قاسم، تے او قاسم ابو بکر صدیق دے پوترے نے۔ تے حضرت ام فروہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس پیارے اور خاندان دے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق دی والدہ انہاں دے ابا جان یعنی حضرت امام جعفر صادق دے نانا جان قاسم نے جڑے صدیق اکبر دے پوتے نے، اور نانی اسماء نے وہ عبد الرحمن بن نبی بکر دی بیٹی نے، یعنی حضرت امام جعفر صادق دے نانا جان بھی حضرت ابو بکر صدیق دے پوترے نے تے نانی بھی ابو بکر صدیق دی پوتری۔ یہ آپ دا اعزاز ہے، اور تائیں آپ دا لقب صادق ہے۔ کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل بھی ہے، آپ دے بڑے بیٹے دا نام اسماعیل سی، لیکن آپ نو صادق کیوں کیا جاندہ ہے؟ آپ نے خود بیان فرما دیتا، فرمایا ولدنی صدیق مرتین، لوگو میرے نانا جان بھی صدیق اکبر دے پوترے نے، نانی بھی صدیق دی پوتری ہے، تو لہذا 2 رشتیاں 2 نسبتاں دے نال میں ابو بکر صدیق دی اس لڑی چوان نانکیاں لو میرا نانا ابو بکر صدیق ہے، تاں میں اپنے لقب دے طور تے صادق استعمال کیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق آپ 80 ہجری دے اندر اور بعض روایات 82 ہجری دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر پیدا ہوئے،
آپ دی ولادت مبارکہ 82 تو لے کے 114 ہجری تک حضرت امام محمد الباقر دے کول آپ نے وقت گزارے. انج کہہ لو کہ کم و بیش آپ نے 35 سال حضرت امام محمد الباقر دے کول وقت گزارے. آپ دی خاندانی شرافت دا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہوندہ ہے اچھے خاندان دے انچر ہونا، لیکن بندے دا اپنا کی کم ہے. اس اعتبار دے نال بھی آپ دا اتنا کم ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دین متین دی ترویج و اشاعت کرن دا حق ادا کر دیتا. عقائد دی درستگی، یعنی وہ لوگ جنہ دے عقائد دے اندر کوئی سکم ہوندہ سی آپ اس نو بھی دور کر دے سی. اعمال دے اعتبار نال اتنا اعلیٰ انداز سی کہ انتہائی محتاط زندگی گزاری. حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہوئے، فقہائچ بھی نام ہے، تو آپ حاضر خدمت ہوئے. حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے زیادہ اتھے نہ بیٹھا کرو کیونکہ تسی بادشاہ ماں کوڑ بھی جاندے ہو. تو بادشاہ ماں دے دربار دے اندر چونکہ پھر بندہ اس طرح دا تقوی نہیں رکھ سکتا، تو لہذا احتیاط اس سے تسی گھٹ آیا کرو. انہاں کہ حضرت چلو ہون آ گئے ہیں تو کوئی نبی پاک سرکار دی حدیث ہی بیان فرما دیں. آپ نو اللہ کریم نے خاندانی شرافت بھی اعلیٰ دیتی، لیکن خاندانی شرافت آپ دے بھائیاں دے کول بھی سی. آپ دا مقام انہاں وچوں بھی بلند و بالا اس تو ہے کہ آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے علوم عطا فرمائے سی. دین مصطفیٰ قرآن و حدیث دی آپ نے خدمت انہی کیتی ہے کہ جڑا قرآن و حدیث دی ہن بھی خدمت کرے لوگ ہن بھی بڑا احترام کر دینے، عزت و احترام کر دینے، انہوں تقریم دین دین. جڑا ہووے ہی مصطفیٰ کریم سرکار دا لخت جگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک آل دا بھی اس ویلے دا سربراہ ہووے، اس نو کتنا کمال ہو سی. اور ایک علم ہے جنہوں سدے نے علم فقہ دا علم. فقہ دا مطلب ہے سمجھ، اور اس تو مراد ہے وہ علم جڑا احکام دا علم ہے. احکام بیان یعنی نماز کیویں پڑھنے، نماز دے وچ بندہ فلانی جگہ تے بھول گیا تے ہن کی حکم ہے، انہوں سدے نے علم فقہ. آپ نو علم فقہ دا اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل سی، اتنا آپ نے اس دوتے کم کیتا ہے کہ زمانے دے اندر دو فقہ جڑیاں چل دیاں پہ، ایک فقہ مالکی اور ایک فقہ حنفی. حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بھی حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد نے. امام مالک جنہ دی مالکی فقہ وہ بھی حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد نے. آپ نو اللہ نے اتنا مقام دیتا سا. اور یہ علم ایسا ہے کہ تفسیر دا علم، قرآن دی تفسیر کرن دا علم بھی بڑی شان والا ہے. حدیث مصطفیٰ کریم دی بیان کرنا میں علم بڑی شان والا ہے. چاہے علم نحو ہوئے یا بلاغت صرف ہوئے یا علم معنی ہوئے، سارے علوم بڑے اعلیٰ نے. لیکن علم فقہ دے بارے اللہ کریم نے قرآن اچھ فرمایا کہ مومنہ ہو مسلمانہ ہو سارے تے نہیں، پر کچھ ہر جگہ تو لوگ جان تے فقہ اچھ مہارت حاصل کرن. یہ فقہ جڑا ہے یہ آن تے واپس اپنی قوم نو سکھان. تے محدثین کرام مفسرین دا بڑا مرتبہ ہے، لیکن مفسرین نے اس جگہ تے بھی لکھیا ہے کہ ادھے تو علم فقہ دی شان دا پتہ لگدا ہے کہ اللہ نو اے علم کڈا پیارا ہے. تائیں تے فرمایا لوگو فقہ دا علم حاصل کرو. سورہ توبہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. فرمایا مومنہ تے انج تے نہیں ہو سکتا بھی سارے دے سارے ہی علم حاصل کرن واسطے نکل پاؤ. توجہ فرمایا دے. اللہ فرماندے نے قرآن کریم سورہ توبہ دی آیت نمبر 122 دے اندر ارشاد فرمایا کہ سارے مومن جڑے نے او تے نکل نہیں سکتے.
ایک علم جڑا ضروری ہے نماز دا روزے دا توحید دا یہ حاصل کرنے تے اتھے بھی فرض نے طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم ہر مسلمان تے فرض نے لیکن کچھ فقہ دا علم حاصل کرنا مہارت حاصل کرنا عالم دین بننا تو اللہ فرماندہ ہے ان تے نہیں ہو سکتا سارے دے سارے لوگ کام کار چھڑ کے پھر چلے جان انہوں حاصل کرن فرمایا یہ تے نہیں ہو سکتا ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ فرمایا ان کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر بستی چو ہر گروہ چو ایک جماعت تیار ہوئے او نکلے لیتفقہو فی الدین تے دین دی سمجھ بوجھ حاصل کرے وہ نکل جائے یعنی انہوں چاہے کدائیں بھی جانا پوے سفر کر کے مختلف اساتذہ کو ہوئے فقہ حاصل کرے دین دی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اور فرمایا جدو واپس آ جائے نا فقی بن کے مڑ اپنی قوم نو ڈرائے لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ لوگ ڈر جان اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈر کے تقوی اختیار کر لے اللہ قرآن کریم میں فرمایا ہے سارے بندے عالم نہیں بن سکتے فقہ دے لہذا کچھ بندے نکلن تے علم نو حاصل کرن لیتفقہو جدوں واقعی انہوں نے پختگی ہو جائے نا تے موڑ آ کے اپنی قوم نو ڈران ایک قرآن نے بیان کیتا ہے تے ساڑھے کو آج کل نہیں جو ہے پہ ہر بندہ ہی مفتی تو گھٹ درجہ ہی نہیں رکھتا ہوگا وہ کوئی قرآن دی آیت پڑھ لوے یا حدیث تے وہ آندہ میں اے ان مسئلہ ہیں جو ہے پہ لہذا وہ بندیاں نو آپ پہ دسنا شروع کر دیں گے قرآن کے اندر بھی ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا کچھ بندے نکلن جیڑے مہارت حاصل کرن اور پھر جدوں یہ کرن گے تو پھر معاملہ اچھا ہو جائے ساڑھے کو جیڑا بڑا فساد ہے نا یہ نیم خاندہ لوگاں دی وجہ تو نیم خاندہ سدے نے کچھ پڑھے ہیں مکمل نہیں پڑھے ہیں انہاں دی وجہ تو مسئلہ زیادہ بگڑتا ہے ایک جائل ہوتا ہے بالکل جن پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی میں نہیں پتا کچھ جن دے ہم دن کہ تھوڑا جا پڑھیا تو سمجھتے ہیں ہون او سیانے وڈے ساڑھے گل کر دے ہم دے آئے میں چوہے نو سوڑ دی گڈی لاب پہ جائے شاید سے نویں منڈیا نہ پتا ہوئے سوڑ کچھ نہیں ایڈی نویں شاید کوئی نہیں ہے ادرکی ہوندہ ہے تو اس نو ذرا خشک ہو جاندہ ہے تو سوڑ بن جاندہ ہے وہ ان لاب پہ تے وہ سمجھے میں تے ان حکیم بن گئے میرے کول تے پنسار دا سارا سامان آیا پہ ان دا مسئلہ نہ ہوئے آج کل اس بات دا زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر بندے نو حکم نہیں دیتا کہ وہ دین دے اختلافی مسائل یا فقہ دے مسائل دی ترویج کرے نہ آج کل ہر بندہ سمجھا ہے اور کسی نے کوئی کمپیوٹر تے منڈا باندھا ہے انہوں آندے نے کمپیوٹر پڑھ وہ کمپیوٹر دا تو انہوں کاک نہیں ہوندہ تو نہ کوئی ہو دے چمار کا ماردہ ہوندہ کیے وہ سمجھتا ہے میں ہی ہون دین دا سب سے بڑا ٹھیکے دار ان جو اندہ پہ ہے جن دا جو کامی اندے چھ مہارت حاصل کرے گا تو پھر کمال ہے لہذا اللہ دا حکم ہے کہ ہر بندہ مسئلہ نہ دسے بلکہ او دسے جڑا جاوے پہلے سکھ کے آوے جدو سند مل جاز اس تو بعد مڑ اپنی قوم میں چاہوے تے مڑ اللہ تو ڈراوے حضرت امام مالک دئی فرمانے آپ فرمانے نے العلم دین علم جڑا ہے نا دین دا حصہ ہے حاصل کرنا فَلْيَنْظُرُوا اَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فرمایا ویکھیا کرو کہ کندے تو علم پہ لیں دے ہو ہر ایرے گہرے تو اسی دین دا علم نہیں لے سکتے ہر ایرے گہرے تو دین دا علم نہیں لیا جا سکتا جی میں سوشل میڈیا ہے بجیڑا بھی آگیا سن لو نا حضرت امام مالک خود بیان فرماندے نے حضرت ابو ایوب سختیانی ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے یہ بھی امام جعفر صادق کے شگردہ ہی چومی نے تے آپ امام مالک فرماندے نے میں ویکھیا ہے انہوں نے فی حجہ تین 2 حجان دے موقع تے کہ وہ لوگاں نو حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن میں نو پہچان نہیں میں مطمئن نہ میں انہوں تو کوئی حدیث نہیں لکھی لیکن آپ فرماندے نے تریجی ویری جدو میں حج تے گیا نا تے ویکھیا ہے زمزم شریف دے کوڑ بے کے حضرت امام ابو ایوب سختیانی وہ بیٹھے ہوئے نے اتھے آندے نے اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی میں ویکھیا میں دور بیٹھا چیک پیا کردہ
جس ویلے نبی پاک سرکار دا ذکر کیتا گیا نا تے ابو ایوب سختیانی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ فرما دے میرا دل کہا بھی اے اندے تو دین لے لو، اے خشک نہیں مصطفیٰ دا عاشق ہے. ادن 2 سال وندر ہیں پتہ بھی حدیث لکھواندے نے لیکن لکھی نہیں. ادن لکھی ہے جدوں دل مطمئن ہویا پتہ لگ گیا کہ واقعی حضور دا دیوانہ ہے. اس لیے دین جتھوں لینا ہے نا جناب وہ انے واہ نہیں لینا بلکہ ویکھ چاہ کے لینا ہے. پہلے بندے دی تحقیق کرو کہ کون اور یہ دین دا مسئلہ ہے. حدیث بیان کرن والے ہر راوی دی نہیں قبول کیتی جاندی، ویکھیا جاندا کون ہے، ایندا رہن سہن کی ہے، جھوٹ تے نہیں بولدا. ساڈے کول سکرین دا جڑا پردہ ہے ٹی وی سکرین دے پردے پیچھے وہ باویں بندہ کچھ بھی نہیں ہوندا تو سکرین دے پیچھے بیٹھ کے تے انج دیاں گلاں کردا. اسی سمجھنے ہن ٹی وی تے جو آ گیا ہن موبائل ہے جو آ گئی گل مڑ ساڈے مولوی تے دتی ہی ہونی. اللہ نے جو کرائیٹیریا قرآن وچ دتا ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 122 نو یاد کرو. اللہ فرماتا سارے لوگ دین دے عالم نہیں بن سکتے. ہاں کچھ بندے ہر جگہ تو جان تے مڑ بھاویں انہاں نوں پوری دنیا پھرنا پوے وہ دین دی فقاہت حاصل کرن مڑ آ کے اپنی قوم نوں ڈران تے قوم نوں چاہیے انہاں دی گل من لوے. ہر چمکدی شے سونا نہیں ہوندی. یاد رکھو وقت تھوڑا ہے تو بات ہے پیا کرنا کہ بغیر استادوں قرآن بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا. قرآن پاک پڑھنا جو ہوندا ہے جدوں قرات کری دیئے تو استاد ہوندا ہے تے قرات ہوندی ورنہ کی پتہ بھی جوڑ کیویں کرنے نے ایتھے راہ کیویں رکھنا ہے پنجابی چاہتے وقف کیویں کرنا ہے. تو برادران اسلام حضرت امام جعفر صادق دا خاندانی معیار بھی بہت اونچا ہے لیکن اللہ نے آپ نو شان عطا فرمائیے کہ آپ نو اللہ نے علم فقہ دا استعارہ بنا دیتا. دنیا جڑی وڈیاں فقہ موجود نے ساریاں حضرت امام جعفر صادق دا فیض. آتا جڑی اسی آپ فقہ حنفی ہے نا یہ ساری امام جعفر صادق دیئے. ساڑھے امام ابو حنیفہ آپ کلوکی سے پوچھیا عمر کنی ہے فرمایا 2 سال انہاں کہ انج کی میں گل ہے لگ دے تو بابا 17 سال آن دے. فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان. فرمایا میں اپنی عمر وہی سمجھنا جڑی 2 سال حضرت امام جعفر صادق دے کول پڑھدا رہا انہاں دی خدمت کردا رہا. فرمایا یہ 2 سال نہ ہوندے ابو حنیفہ ہلاک ہو جانا. تے کچھ بندیاں دا ذہن ہوندا ہے کہ شاید حضرت امام جعفر صادق خود کوئی فقہ لکھی ہے. فقہ دی کوئی آپ کتاب لکھی ہے. آپ نے کوئی فقہ دی کتاب نہیں لکھی. آپ نے صرف شاگرد تیار کیتے نے اور انہیں چمایا ناز ابو حنیفہ نے اور امام مالک. یاد رکھو مسئلہ ذہن بٹھا لو. آپ نے کوئی اے جڑا فقہ جعفری منسوب کیتی جاندی ہے نا ان دی تے پہلی کتاب کافی بھی آپ دے وصال تو شہادت تو 180 سال بعد لکھی گئی. یاد رکھو اے ایمیں بندے اپنے دل نو تسلی دین دا بہانہ بنایا ہے. اور وہ پھر امام فقہ لکھنی کیوں آئی وہ تو سدھی نبی پاک دی گل دس دے. فقہ ہوندی ہے جتھے قرآن حدیث دی دلیل نہ ملے یا مختلف دلیلہ ہون وچوں مسئلہ کرنا ہوئے اتھے تے ایسی گل نہیں ہے تے 6 امام تے انہاں دے عقیدے دے مطابق بھی ہو رہنے ہیں مر فقہ کیوں لکھن دی لوڑ ہے. لہذا اس تے پھر کدی گل یا کوئی علمی بندہ ہوئے تے بات ہو سکتی. تو جیڑی ایسی یا نماز روزے دا طریقہ تے ساڑھے مسائل نے نا نکاح طلاق دے اے حضرت امام جعفر صادق دا ہی فیض ہے. اور اے ہی آپ دا ایک دسریاں خاندانی قد بھی کائنات نہ اونچا ہے اور آپ نے کم بھی انج دا کیتا ہے کہ آج دنیا دے ہر گوشے تے جڑے اللہ رسول نو سجدہ کرن والے نے انہاں دا طریقہ اور سند امام جعفر صادق تک پہنچ دی. تائیں میں خود لکھیا حضرت امام جعفر صادق دا قصیدہ تے میں لکھیا ہے علم فقہ وچ اچا مقام بو حنیفہ تے مالک غلام. علم فقہ وچ ایسا مقام بو حنیفہ تے مالک غلام. فقہ حنفی
سب فیض اس دا فقہ حنفی سب فیض اس دا فقہ وچ جو بہترین نام جعفر بابا باقر دادا زین العابدین میرے لکھے ہوئے جملے اور جدوں میں اعلان کیتا کہ آپ دی فضیلت پڑھاں گا آپ دے بارے بیان کیتا جائے گا تے میرے دل نے کہا کہ آپ دی شان وچ قصیدہ لکھ دے کیونکہ 15 رجب المرجب نو آپ دی شہادت دا مبارک دن نے 15 رجب المرجب سوموار دا دن سی 148 ہجری نو آپ دا وصال ہویا شہادت مبارکہ ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر دا تسی بھی قصیدہ پڑھو کون جعفر نام جعفر بابا باقر دادا زین پڑھیے پڑھیے نام جعفر بابا باقر دادا زین العابدین حامی قرآن سنت دا او ناصر دین متین او محدث زی وقارے او صوفیاں دا بھی تاجدارے اے جڑا قادری سلسلہ ہے ایک قادری سلسلہ آپ دائی فیض ہے تائیں تے قادری پڑھ دے ہوندے نے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے او محدث زی وقارے او صوفیاں دا بھی تاجدارے کفر و شرک نو مٹان والا او پیشوائے صالحین نام جعفر بابا باقر دادا زین آپ دی یہ شان اللہ نے توفیق دیتی میں اس ہفتے دے اندر لکھی کہ اللہ نے آپ کو مقام کی دیتا ہے حضرت امام جعفر صادق علم فقہ دے اندر ایسا استعارہ نے اے فقہ حنفی جڑا ساڈا طریقہ ہے سارا امام جعفر صادق دا ہے اے فیض ہی انہاں دا ہے اور انہاں پاس کیتا ہے اور ساڈے امام ابو حنیفہ آپ دے شاگرد نے تے آپ دے ہم اثر نے 150 ہجری ساڈے امام صاحب ابو حنیفہ انہاں دا بھی وصال ہو گیا تے محبت آل نبی انی سی ساڈے امام وچ کے جیل وچ وفات ہوئی ہے صرف اس وجہ کہ تو جعفر صادق دا کیوں غلام ہے تو آپ علم فقہ بھی ایسا سکھایا اور قرآن جے کسے سمجھنا ہویا جیڑی کدائیں سمجھنا آوی آئی او امام جعفر صادق کو لاؤں سی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی بات نو بیان کیتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے عرض کی تھی رب ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک اللہ قرآن بیان فرما دے نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی مالک تو مردے کیویں زندہ کر سے میں نو وخا زندہ کر کے وخا تے اللہ فرمایا ابراہیم دوانو یقین ایمان نہیں عرض کی تھی بلا مولا کیوں نہیں ایمان تے ہے لیکن ویکھاں دا تے دل مطمئن ہو جا سی
اللہ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اے ابراہیم 4 پرندے لے مڑ انہاں نوں اپنے نال ہلا لو کہ تسی انہاں نوں بلاؤ تے او آ جان تواڈے کول۔ جدوں اے مقام آ جائے انہاں 4 پرندیاں نوں ذبح کر کے ٹکڑے کر دیو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، مڑا جڑے 4 پہاڑ نے نا انہاں دیاں بوٹیاں مکس کر کے انہاں پہاڑاں تے رکھو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، مڑ انہاں نوں پکاریا جے، مڑ پکاریا جے۔ اب بندے آندے نے مردے نوں آواز دینا شرک ہے۔ میں کہا جی قرآن دی یہ آیت پہ آندی ہے، حضرت ابراہیم نو اللہ خود فرمایا مردیاں نو بلا، اللہ آپ تے نہیں نا شرک دا حکم دیندہ، لہذا تیری تعریف غلط ہے۔ اللہ فرمایا بلاؤ، وہ دوڑے کول آن گے۔ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق دے کول آ گیا، کہندہ ہے حضور قرآن دے اندر ہے جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں پرندیاں نو زندہ کیتا ہے، میں نو سمجھ نہیں آ رہی، یہ گل سمجھا دیو۔ آپ نے فرمایا صرف سمجھاواں ہی یا کر کے وکھا دے ماں؟ اے نا میں نو ارشد علی تے کوئی سنگی آندے اگلے تقریر کی تھی جمعے تے بھی تھوڑا جا کیتا کرو تے اصل خطیب نو نال تساں ٹورنا ہوندا ہے، جے اسی اتاں جائیے تے پھر نال جانا پوندا تاں بندہ اتار آندا نہیں تھلے آ جاندا۔ تو آپ دے کول آیا، آپ فرمایا تینوں سمجھاواں یا کر کے وکھاواں؟ آندا حضور اے کیویں؟ آپ نے فرمایا او میرا ایک مور بھی لے آؤ۔ مور بھی آ گیا، آپ نے ایک کبوتر منگوایا، ایک باز پہ اڑدا انہوں آواز دیتی، فرمایا ویکھ آندا، باز بھی آ گیا، حالانکہ آندے نہیں ہیں لیکن امام جعفر صادق نے نا آپ نے بلایا، ایک کوا آ گیا، حالانکہ کان جڑا ہے سب تو شرارتی ہے، لیکن آپ نے کائنات نو دسیا لوگو اسی جڑے ائمہ آل محمد سانو کوئی مجبور نہ سمجھے، اللہ نے سانو بڑے اختیار عطا فرمائے۔ آپ نے بلایا، مور بھی آ گیا، کوا بھی، کبوتر بھی، باز بھی، آپ نے فرمایا انہوں نے ذبح کر دیو۔ وہ ذبح ہو گئے، آپ نے انہوں نے سر اپنے کول رکھ لے، چمہ دے سر کول رکھے، انہوں نے باقی بوٹیاں فرمایا ہونے بوٹیاں مکس کر دیو، وہ دے سامنے ہی پہیاں نے۔ آپ نے مور دا سر پکڑیا، مور دا سر پکڑیا تے مور نو جی میں بلائی دا آواز دیتی۔ اللہ دی قدرت ایسی ہوئی ہے کہ آپ دے سامنے اس مرید دے سامنے مور دیاں بوٹیاں جڑنا شروع ہویاں نے، ویندیاں ہی ویندیاں مور دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوے دا بھی سر پکڑے آئے، پھر کبوتر نو جوڑے آئے، باز نو جوڑے آتے اڑا دیتا ہے، کائنات نو دسیا اے لوگو اے نہ سمجھیا جے کہ قرآن سمجھان والے کوئی نہیں بلکہ جنہوں کی دے سمجھنا آوے جعفر صادق دے کول۔ تائیں تے میں آدھارانا کہ نبی کے دین کی ضیاء حضرت صادق بادشاہ۔ اور حضرات گرامی قدر آپ نے کائنات نو قرآن جو سمجھایا ہے، تائیں تے میں اپنی شعر جڑی میں لکھی ہے منقبت او دے اندر لکھیا ہے، حامی قرآن سنت دا او ناصر دی نعمتی نے، نام جعفر بابا باکر دادا زین اللہ نے آپ نو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دے کلو کرامتان دا ظہور بھی ہویا، قرآن و حدیث سکھایا کائنات نو کہ لوگ آندے نے بڑا وڈا مسئلہ لے کے، لیکن آپ سرکار تھوڑے جے لفظیں چودہ جواب ارشاد فرما دینے۔ برادران اسلام وقت دا اختصار ہے اور ایک آپ دے اندر جڑی شان اعلیٰ تو اعلیٰ جڑی اللہ دے ولیاں دے اندر ضرور ہوندی ہے، اللہ نے کائنات اپنے تو علاوہ کسی دا ڈر انہیں رکھے ہی نہیں ہوندا۔ آپ دا جڑا دور اقدس نے دے وچ امیہ بنو امیہ دے ظالم خلفاء جڑے سن انہاں دا دور ختم ہویا ہے اور عباسی خلفاء انہاں دا دور شروع ہویا ہے، اور انہاں چوسی منصور عباسی وہ حکمران بنیا وقت دا، اور وہ بنیا بھی اس سے کہ بنو امیہ نو پرہ ہٹا ہوئے ظالم نے
تے اسی نبی پاک سرکار دے چچا دی اولاد اچھوں ہاں تے انہوں شک رہندا انہوں ڈر رہندا کہ دائیں امام جعفر صادق اٹھ بیٹھے نا مینوں بھی دیو حکمرانی تے لوگاں دے ہو جانا. اور اس نے آپ نے ایک چچا جان حضرت امام زین العابدین دے بیٹے زید امام زید نے وہ دے خلاف خروج کیتا سی. اس نے حضرت امام زید نو بھی شہید کروا دیتا سی. وہ امام زین العابدین دے بیٹے نو جدوں زید نو جڑے حضرت امام جعفر صادق دے چچا سن انہوں نے شہید کرایا نا تو کسے بندے انہوں دسیا بھی جڑا جعفر صادق نے نا وہ بھی دنیا دی حکمرانی لینا چاہندے نے. اس نے آپ نو بلا بھیجیا. آپ جدوں گئے تے بندے دسیا جناب وہ تے بڑا غصے دے اندر ہے. وہ آندہ میں انہوں شہید کرنا ہے قتل کرنا ہے. آپ نے فرمایا جڑی اللہ تقدیر لکھی وہ دے کچھ بھی نہیں بدلیا جا سکتا. فرمایا نہیں قتل کرے گا. زیر لب کچھ پڑیا وہ دے کول گئے ایڈا روب تاری ہویا. آندہ جی میرے کول تخت تے آ جاؤ. تخت تے بٹھایا. آندہ جناب انج تواڈے بارے سنیا ہے. آپ فرمایا میں انج نہیں کہیا. ہو سکیا جی بندہ گواہ لے انہیں بندہ آ گیا. ہو سکیا جی انہیں انج آکھیا اندہ دل اب بادشاہ نو میں راضی کرا. حضرت امام جعفر صادق جلال چاہے فرمایا میں انج نہیں آکھیا. یہ انج میں آکھیا تو قسم چاہ سکنا ہے. آندہ چاہ سکنا. آپ نے پھر لفظ بتائے. آپ نے فرمایا انہا لفظہ نال قسم چاہ. اس جلے لفظ سنے تو ڈر گیا بھی ہے مصطفیٰ کریم دا لخت جگر قسم چینی کوئی نہیں باری ہونی ہے. لیکن وہ بادشاہ ہو سکیا نہیں ہون چاہ اتھی دربار جدوں اس تک قسم چاہی جھوٹی امام باقر تے اللہ دا کرنا ایسا ہویا اومیں ہی ڈگا تڑپن لگ پیا اتھی مر گیا. بادشاہ اندہ ہے کسیٹ کے بار سٹو اسی بھامیں بادشاہ انہا سانوی پتہ ہے جتھے محمد عربی دی آل دا اللہ نے فضل رکھیا ہے دور کسے دا پڑھ ہی نہیں ہے. اور آپ وہ دے کولی بیٹھی ہے تو انہوں ایک مکھی تنگ کرے منہ تے آکے بوے ہو دے بار بار مکھی تنگ کرے تے شرمندہ ہویا. آپ انہوں پوچھ دے اچھا جی یہ دسو اللہ یہ مکھی کیوں بڑھائی ہے. حضرت امام جعفر صادق آپ فرمایا تو متے سمجھے تیرے منہ تے گل کوئی نہیں کر جڑی اسی کرنی ہے کر لئی دیئے. آپ نے فرمایا اللہ مکھی اس تو بنائی ہے کہ جڑے جابر تے ظالم حکمران نے اللہ انہاں نو ذلیل کرے. مکھی تے انہاں تو کنٹرول نہیں ہوندی کائنات میں وقت پہ اللہ اس تو بنائی ہے مکھی. حضرات گرامی قدر ای تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولیاں دی شان آئین جوان مردہ حق گوئیو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی ماسی واللہ را مسلمان بندنیست پیش فرعون سرش افغندنیست. ایدہ مطلب فارسی پڑھ گیا محسوس نہ کرے. ایدہ مطلب یہ بھی اللہ دے جڑے شیر ہوندے نے انہوں نے کسے تو ڈرن نہیں ہوندہ. اے تے اسی حنفی اپنے آپ نو سینہ تان کے آنے ہاں بس ساڑھی فکر بالکل صحیح ہے. کیوں کہ جے صحیح نہ ہوندی تے جڑے حضرت امام جعفر صادق تو بعد بھی 6 امام آئے نے انہاں نو ڈر کوئی نہ انہاں آکھنا بے اتھے بدلیا جے صحیح کر لو. جدو انہاں بھی اس فکر دے ٹک کر چھڑی تے دا مطلب حنفی خوش ہو جا اللہ نے تینو فکر بھی ہو عطا فرمائی ہے جڑی فکریں چو بہترین ہے. آپ دی شان تائیں تے میں پڑھ دا کہ علم فقہ وچ ایسا مقام بو حنیفہ تے مالک غلام فقہ حنفی سب فیض اس دا فقہ وچ جو بہترین پڑھئے نام جعفر بابا باقر دادا زین اگلا شعر میں مقطع لکھیا اس کلام دا کہ سخادہ پہ کر امام جعفر
پرور امام جعفر سخادہ پہ کر پڑھیے سخادہ پہ کر امام جعفر غریب پرور امام جعفر عرفان تیرے بچیاں دا نوکر عرفان تیرے بچیاں دا نوکر میرا منصب افضل ترین نام جعفر بابا باقر دادا زین نہیں بھئی مچل جا میرے نال آخری جملہ تے ضرور پڑھ لے نام جعفر بابا باقر دادا زین عرفان تیرے بچیاں دا نوکر میرا منصب افضل ترین نام جعفر بابا باقر دادا زین آپ سرکار دا ایک فرمان سن لو آپ فرمان دینے لوگو جڑی نیکی ہے نا ترائے چیزاں نال پوری ہوندی ہے ایک تاجیل تصغیر اور سطر فرمایا نیکی کرنے جلدی کیتا کرو اب بڑا لمبی سوچی پاؤن نال نیکی دا اجر گھٹتا ہے فرمایا تصغیر نیکی کر کے تے اترایا نہ کرو چھوٹا سمجھیا کرو چھوٹا جائی اور سطر پھر نیکی نو چھپاؤ گے تو فرمایا نیکی پوری ہو جائے گی آپ دا ایک فرمان ہے ترائے چیزیں ایسی ہیں کہ جڑیاں تھوڑیاں بھی زیادہ نے آپ فرمان دے ایک دشمنی تھوڑی بھی زیادہ ہی ہوندی ہے اور فرمایا اگ اگر جلان تے آوے ایک چنگاری کافی ہے اور تیسری چیز آپ فرمان دے مرض ایسی چیز ہے کہ جیڑی تھوڑی بھی ہوئے تے چوکھی لگ دی جنہوں جیڑی بندی ہے وہ آندہ بھی آت بڑی ڈاڈی مرض ہے حالانکہ ہیں ساریاں ہی مرضاں ڈاڈیاں امام جعفر صادق نے فرمایا لوگو دین حاصل کرنا جے کہ جندے تو پڑھ دے پہ ہو دین دی گل پوچھن لگے ہو پہلے ہو دی تحقیق کیتا کرو ان ویکھو کونے ہر ایرے گہرے تو جی میں آج کل سوشل میڈیا ہے تو دین نہیں لینا دین پڑھنا ہے تو استاد کامل ہونا ضروری ہے استاد نو پہلے سمجھو دا رہن سہن کیسا ہے علم کیسا ہے اور آپ فرماندے نے لوگوں دوست بنانا دے تو جھوٹے نو دوست نہ بنایا جے کیونکہ وہ دی جھوٹ اتنا اثر گزار ہوئے گا ان بھی نقصان دے سی کسے موقع تے دوان بھی دے سی فرمایا کسے بخیل نو کنجوس نو دوست نہ بنایا جے کیونکہ جلے دوان باڑی لوڑ پونی ہے اس کوئی کم نہیں ہونا فرمایا کسے بزدل نو دوست نہ بنایا جے جتے لوڑ پونی ہے وہ نہ سکتا ہے آپ فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ تسی دوست بنانا ہے وہ نیک بندہ بنایا جے کیونکہ جیڑا اللہ دا نا فرمانے دوڑا ایڈی ہو دی فرما برداری کرن دی انہوں کوئی مجبوری نہیں اس واسطے آپ دے ان اقوال تو اسی فیض حاصل کرنے ہاں آپ دا 15 رجب شریف جیڑی گزری ہے ادن آپ دا شہادت مبارک ہے آپ دا اصال ثواب آپ دے نام مبارک رکھنا یہ بڑی سعادت دی بات ہے آپ دا ذکر و اذکار کرنا اور علم فقہ جڑا اللہ فرمایا ہے سارے تنو حاصل کر سکتے پر ہر جگہ تو بندے جان فقہ حاصل کر کے آکے سکھان لہذا سارے نہ مفتی بنیا کرو اپنے کوڑو فتوے لا دیں دیو جتے نہیں سمجھ چپ اپنے عمل والا کام کرو تو باقی علماء کو جا کے پیش کر دیتا اللہ پاک مینو دوانو حضرت امام جعفر پاک دا خاص فیضان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین